کیا تم جانتے ہو کہ میں سب مومنوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہوں، یعنی سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں؟ پھر پوچھا کیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، حضور سچ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو، کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تسلیم کرتے ہو کہ میں سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی۔ جب یہ شہادت لے چکے تو تاجدار کائنات نے حضرت علی کا بازو پکڑ لیا، بازو پکڑ لیا، اجتماع عام ہے، اور ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا، فرمایا لوگو ان اللہ مولایا وانا مولا کل مومن، کہ خدا میرا مولا ہے، میں ہر مومن کا مولا ہوں، من کنت مولا فہذا علی المولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، اور جس کا علی ولی نہیں اس کا نبی ولی نہیں۔ تو فرمایا جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ اس اعلان ولایت علی کے بعد میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، عرض کیا مولا اللہم وال من والہ۔ باری تعالیٰ اب یہ سنیے، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پہلے اعلان محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان مصطفیٰ تھا، اب دعائے مصطفیٰ ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ اللہم وال من والہ، مولا یہ کون عرض کر رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری تعالیٰ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی جانے۔ یہ میرا ترجمہ ہے، یہ میرا ترجمہ ہے۔ اگر کتابوں میں یہ ترجمہ نہ ملے، اگر یہ ترجمہ نہ ملے تو مت فکر کریں، میں ذمہ دار ہوں۔ باری تعالیٰ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں والی من والا ہو، باری تعالیٰ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی جانے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پہلے فرما چکے کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی، جس کا علی ولی نہیں اس کا نبی ولی نہیں۔ اب فرما دیا دعا سے جو جس کا علی ولی نہیں اس کا خدا بھی ولی نہیں۔ اب کہاں جاتے ہیں؟ نبی کی ولایت کا دروازہ بھی بند ولایت علی کے بغیر، اور خدا کی ولایت کا دروازہ بھی بند ولایت علی کے بغیر۔ ولایت علی کے بغیر، ولایت علی پر ایمان لائے بغیر مسلمان نبی اور خدا سے جاتا ہے۔ ولایت ولی پر، علی پر ایمان لائے بغیر مسلمان ایمان سے جاتا ہے۔ فرمایا اللہ منصر من نصر، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو علی سے دوستی کرے تو اس کی دوستی کر، جو علی کی عزت کرے تو اس کو معزز کر، جو علی کی عزت نہ کرے تو اس کو ذلیل کر۔ سو یہ طے پا گیا، اب دعائے مصطفیٰ کا ماحصل۔ مجھ سے پوچھئے تعریف کہ قادری صاحب ذلیل کون ہے؟ تعریف پوچھئے کیا؟
ذلیل کون ہے؟ ذلیل وہ ہے جو ولایت علی کا منکر ہے۔ پوچھئے، مجھ سے پوچھئے اس حدیث کی روشنی میں کہ خدا کا دشمن کون ہے؟ خدا کا دشمن وہ ہے جو ولایت علی کا منکر ہے۔ اب پوچھئے مجھ سے کہ ولی کون ہے؟ کیا ولی کون ہے؟ تو ولی وہ ہے جو ولایت علی کا دست نگر ہے، جس کی جھولی میں ولایت علی کی خیرات پڑ گئی، خدا کی قسم وہی ولی ہے۔ اس دنیا میں کوئی ولی نہیں ولایت علی کے بغیر، اس دنیا میں کوئی ابدال نہیں ولایت علی کے بغیر، علی ولی کے بغیر، اس دنیا میں کوئی کتب نہیں علی ولی کے، اس کی ولایت کے بغیر، علی کی خیرات کے بغیر، اس دنیا میں کوئی غوث نہیں ولایت علی کی خیرات کے بغیر۔ اور آپ کو معلوم ہے میں قادری ہوں، معلوم ہے نا نام میرا کیا؟ قادری ہوں۔ کس نسبت سے؟ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغداد والے، ان کی نسبت سے قادری ہوں۔ اور میں قادری ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کوئی غوث نہیں ہو سکتا ولایت علی کی خیرات کے بغیر، اور میرے شیخ اور میرے مرشد غوث العظم نہ ہوئے جب تک علی ولی کے خیراتی نہ ہوئے۔ ساری کائنات کے ولیوں کے سرتاج، تمام صوفیاء کے سلاسل کے امام، میرے شیخ و میرے مرشد غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر، اور غوث الاعظم کی گردن پر حسین کا قدم، غوث الاعظم کی گردن پر حسن مجتبیٰ کا قدم، غوث الاعظم کی گردن پر سیدہ فاطمہ الزہرا کا قدم، حضور غوث الاعظم کی گردن اور سر پر مولا علی شیر خدا کا قدم، اور ان کے سر انور پر حضور محمد مصطفیٰ کا قدم۔ یہ 5 قدم جب پڑتے ہیں تو بندہ ولی ہوتا ہے۔ پنج تن کے فیض کے بغیر کوئی تن مسلمان نہیں ہے۔ پنج تن کے بغیر کوئی تن مومن نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا نے امت میں ولایت کا دروازہ کھولا، آقا کی امت میں ولایت کا دروازہ کھلا علی المرتضیٰ سے، وہ فاتح ولایت بنے۔ امت محمدی میں فاتح ولایت کا دروازہ کھلا مولا علی المرتضیٰ پر، اور اس امت میں ولایت کا دروازہ بند ہوگا علی کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام پر۔ ارے کدھر جاؤ گے؟ فاطمہ کا شوہر فاتح ولایت ہے، اور فاطمہ کا بیٹا مہدی خاتم ولایت ہے۔ ولایت کی ابتدا بھی اس گھر سے، انتہا بھی اس گھر پر۔ علی ابتدا ہے امت میں ولایت کی، مہدی انتہا ہے۔ ساری ولایت علی اور مہدی کے درمیان۔ اور وہ گود
جس میں ولایت پلی، وہ گود جس میں ولایت پلی، وہ گود فاطمۃ الزہرا کی ہے۔ سارے صحابہ کرام، چونکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا مشترک اجتماع ہے، تو دو باتیں ایسی کہنا چاہتا ہوں جو دونوں کے لیے سانجھی بن جائیں، اور یہ بتا دوں اہل سنت کو کہ سنیت کیا ہے۔ آپ شیعیت تو جانتے ہیں نا، اب میں سنیوں کو بتا دوں کہ سنیت کیا ہے، بتا دوں یا نہیں؟ اور آپ بھی سن لیں کہ سنیت کیا ہے، تاکہ پھر شیعہ اور سنی کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حوالہ دے رہا ہوں سنیت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں ابا جان یہ اہل سنت کی کتب حدیث میں سے پڑھ رہا ہوں، حدیث اہل تشیع کی کتاب سے نہیں، اہل سنت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جو لوگ سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس در سے پھرتے ہیں، انہیں سمجھ آ جائے کہ اس در سے پھر کر نہ کوئی سنی ہے نہ شیعہ ہے۔ پوچھتی ہیں ابا جان میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ مجلس میں جب آپ بیٹھے ہوں تو آپ ہمیشہ حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، اب یہ سنیت کی تعریف بتا رہا ہوں، جو اس تعریف میں آئے سنی ہے، جو اس تعریف میں نہ آئے خارجی ہے، سنی نہیں ہے خارجی ہے۔ میری وہ کتاب ہے ادھر، کدھر ہے یہ سینکڑوں حوالے احادیث کے ماں عبارت تحقیق میں نے اس میں دے دی ہے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ اس کا ترجمہ بھی بتا دوں، اس کا نام ہے تیز دھاری والی چمکتی ہوئی تلوار، علی کی ولایت کے منکر کی گردن پر، یہ کتاب ہے۔ اس میں 100 اعلان غدیر، اس کا عام معروف نام اعلان غدیر، تو اس میں سارے حوالے احادیث کے سارے دے دیے کثرت کے ساتھ۔ تو پوچھا کہ ہر وقت آپ حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، بیٹی خدا کی عزت کی قسم، میں علی کے چہرے کو ہر وقت کیوں نہ تکوں، میں نے اپنے کانوں سے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے، کیا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو فقط تکنا بھی عبادت ہے۔ اور ہم ان سے پوچھتے ہیں، میں سنیت کی تعریف میں کہا تھا نا 2 حوالے دوں گا، اب دوسرا میں نے پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ تو جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کا چہرہ تک لیا انہوں نے یہ عبادت پا لی، مگر یہ تو انہی کو نصیب ہوا جو اس زمانے میں تھے، ہم کہاں گئے؟ کوئی عبادت ہمارے لیے بھی ہے؟ تو انہوں نے ہی ایک اور حدیث روایت کی، ایک اور حدیث فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ کہ میں نے تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے کانوں سے سنا، حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، اگر کوئی علی کا چہرہ نہ تک سکے تو خالی علی کا ذکر کر لینا بھی عبادت ہے۔ لہذا اب علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل جائے
جس کے چہرے پر خوشی آ جائے، جس کا چہرہ چمک اٹھے، جس کا چہرہ دمک اٹھے، سمجھ لو وہی مومن ہے۔ اور علی و فاطمہ اور حسن اور حسین کا، علی کا ذکر سن کر جس کے چہرے پہ گھٹن کے آثار آ جائیں، سمجھ لو مومن نہیں، منافق ہے۔ صحابہ کرام صحاح ستہ میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، صحاح ستہ میں، اہل سنت کی جو ہماری معتبر کتب صحاح ہے اس میں حدیثیں درج ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں مومن اور منافق کی ایک پہچان تھی، مومن اور منافق کی ایک پہچان تھی۔ فرماتے ہیں کننا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ وکننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم علی کی محبت دیکھ کر مومن پہچان لیتے تھے، علی کا بغض دیکھ کر منافق پہچان لیتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے مولا علی۔ یہ بات میری یاد رکھ لینا، اور اگر کوئی انکار کرے تو جامعہ المنتظر والوں اور علی اور حسین کے محبان و عزاداران انہیں میری طرف بھیج دینا کہ حوالہ ان سے لے لو۔ ذمہ داری آپ کی نہیں، ذمہ داری بولیے میری ہے، اور میری ذمہ داری پر گرج کے دنیا کو بتاتے پھرو۔ کیا یہ سننے والی بات؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر بیٹھی ہیں، والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں۔ حدیث پوچھتی ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہ ابا جان یا ابت انی ارا یکسرک النظر الی وجہ علی، ابا جان سنیے، میں ہمیشہ دیکھتی ہوں جب کبھی مجلس میں آپ اکٹھے بیٹھے ہوں تو آپ ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ ٹک ٹکی باندھ کر یکسر النظر الی وجہ علی، آپ ہر وقت حضرت علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات گھر کے اندر ہو رہی ہے، گھر کے، اور خود باہر سارے جہان کو بتا دیا، سارے جہان کو بتا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں بیٹا بیٹی عائشہ، اس رب والذی نفسی بیدہ، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا میری بیٹی عائشہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنا، اور آپ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اگر کسی کو دور سے دیکھنے کا موقع ملے اور مولا علی شیر خدا اس طرف جا رہے ہوں اور چہرے پہ نظر نہ پڑ سکے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو یہ سعادت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ میری بات سمجھے؟ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت عائشہ صدیقہ کی دوسری روایت ہے، حدیث کی دوسری کتاب میں فرماتی ہیں ہاں جو علی شیر خدا کا چہرہ پاک نہ بھی دیکھ سکے اس کو بھی سن لے۔ فرمایا حضور نے یہ بھی فرمایا النظر الی علی عبادت، چہرہ تو نہ تک سکے، جدھر علی جا رہا ہو اس علی کو جاتے ہوئے تک لینا بھی عبادت ہے۔ جس نے چہرہ دیکھ لیا عبادت کر لی، جس نے علی کی پشت دیکھ لی عبادت کر لی۔ جس نے چہرہ تک لیا عبادت ہو گئی، جس نے پشت بھی دیکھ لی، جس نے علی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا عبادت ہو گئی۔ اب آپ کے لیے پوچھ رہا ہوں، ایک تیسرا سوال کیا میں نے ام المومنین سے
کہ وہ تو شرف ان لوگوں کو تھا جو زمانے میں تھے، اور ہم جو آج رات جامع المنتظر میں بیٹھے ہیں، جو آج بیٹھے ہیں، نہ چہرہ تک سکتے ہیں، نہ پشت مبارک اور ظاہراً دیکھ سکتے ہیں، ظاہراً نہیں دیکھ سکتے، تو ہم بھی تو بیٹھے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی ملے گا کہ نہیں اس بارگاہ سے خیرات؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی تیسری روایت ہے، تیسرے مقام پر فرماتی ہیں ہاں تمہیں بھی اجر ملے گا۔ کیوں؟ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، خدا کی قسم جو علی کو دیکھ نہ سکے صرف علی کا ذکر کر لے، یہ بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے محبان علی، علی کا ذکر عبادت ہے، اس لیے آؤ تھوڑی دیر عبادت کرے خدا کی، کہو علی 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 علی، کرو کرو کرو۔ یہ تھا